السلام علیکم دوستو، انسائیڈ میں معظم فخر میں خوش آمدید۔ الیکشن کمیشن کے اختیارات نامنظور۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے عمران خان کو بھرے اجلاس میں دو ٹوک جواب دے دیا اور کہہ دیا کہ جناب جس طریقے سے آپ آئینی اداروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ طریقہ کسی بھی حد تک اس کو کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں کہا جا سکتا، اور یہ جس راستے پر آپ چل رہے ہیں اس کا نتیجہ ایک ایسے ٹکراؤ کی صورت میں نکلے گا جس میں آخرکار حکومت کو ہی سبکی اور خفت اٹھانا پڑے گی، کیونکہ جب یہ معاملہ پارلیمنٹ میں پاس کریں گے، بل منظور کریں گے، یہ چلا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ جب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا تب آپ کے لیے سبکی کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن کا ایک آئینی ادارہ ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اپنے اختیارات ہیں، اور ان اختیارات کو آئین ایک تحفظ دیتا ہے اور اس تحفظ کو کسی بھی طریقے سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان صاحب اس اجلاس میں اٹارنی جنرل کی یہ تمام تقریر اور اتنے ٹھوس دلائل سن کر ذرا حیران رہ گئے، اور عمران خان صاحب کو توقع نہیں تھی کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جاوید خان اس ایسا ٹھوس موقف ان کے سامنے رکھیں گے۔ اور یہ معاملہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ انتخابی اصلاحات کا ایک بل حکومت نے قومی اسمبلی سے منظور کرایا تھا، اور اب یہ سینٹ کے اندر زیر التوا ہے۔ اس معاملے پر بہت عرصے سے لے دے ہو رہی ہے، لیکن یہ معاملہ ابھی تک کسی آخری لیول پر نہیں پہنچا۔ اس اجلاس کے اندر اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جاوید خان نے اتنے ٹھوس دلائل دیے کہ عمران خان یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یار میرے لوگ اتنے غلطی تو نہیں ہوگی، میں نے کچھ ایسا کام تو نہیں کر دیا۔ اور اس اٹارنی جنرل کا یہ کہنا تھا کہ جو معاملہ تھا کہ انتخابی اصلاحات کے تحت جو اختیارات الیکشن کمیشن سے لے کر نادرا کو دیے گئے ہیں، وہ الیکشن کمیشن کے جو اختیارات ہیں وہ کم کرنے کے مترادف ہے، اور اس سے الیکشن کمیشن کی انڈیپینڈنس خاصی حد تک خطرے میں پڑ جائے گی۔ اور اٹارنی جنرل نے اس اجلاس میں یہ بھی عمران خان صاحب کو باور کرایا کہ اگر آپ نے یہ فیصلے پر آپ قائم رہتے ہیں، اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹتے، تو یہ انتخابی اصلاحات ہونا، اس پر عمل درآمد ہونا، اور آپ کا جو سوچ ہے کہ اگلے انتخابات سے پہلے ہمیں انتخابی اصلاحات کرنی چاہیے، یہ صرف خواب رہے گا، اس پر کسی بھی طریقے سے کوئی واضح پیش رفت نہیں ہوگی۔ آپ کو یاد ہے کہ جب الیکشن کمیشن کی جانب سے حکومت کو وہ جو آئینی بل حکومت نے قومی اسمبلی میں جلدی سے 2 منٹ کے اندر منظور کرایا تھا، تو الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور ایک طویل خط گورنمنٹ کو لکھا تھا، وزارت قانون کو اور وزیر اعظم آفس کو وہ خط لکھا تھا، اور اس خط کے اندر میں نے بھی اس کے اوپر 2-3 ویلاگز کیے، اور میں نے آپ کو خط کی تمام ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ اس خط کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ ان انتخابی اصلاحات کے بل میں کیے جانے والے چند اقدامات آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہیں، اور اس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن کی خود مختاری اور آزادی کمپرومائز ہو جائے گی۔ اور اس خط کے جب یہ خط الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے لکھا گیا تو یہ میڈیا میں آ گیا، اور میڈیا میں آنے کے بعد اس کے اوپر خبریں شائع بھی ہوئیں، اور باقی ویلاگز بھی ہوئے، ٹی وی پروگرامز بھی ہوئے۔ تو اس کے بعد پھر بابر اعوان صاحب اور جو وزیر اعظم کے جو وزیر مملکت برائے اطلاعات ہیں فاروق حبیب صاحب، انہوں نے بھی میڈیا پر آ کر الیکشن کمیشن آف پاکستان پر شدید تنقید کی، ان کو نشانے پر رکھ لیا، اور ان میں ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں یہ بتانے والے کہ ہمیں کون سی قانون سازی کرنی چاہیے، کیسے قانون سازی کرنی چاہیے، قانون سازی کے اندر ہمیں کن کن نکات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ آپ کا اپنا کام ہے، آپ اپنا کام کریں، آپ کا کام ہے الیکشن کرانا، آپ کا کام قانون سازی کرنا نہیں ہے، ہمارا کام ہے قانون سازی کرنا، لہٰذا ہمیں اپنا کام کرنے دیں، اور قانون سازی ہمارا استحقاق ہے، ہم اپنا یہ استحقاق کسی بھی صورت وڈرا نہیں کریں گے۔ اچھا، جب یہ پریس کانفرنس ہوئی تو اس کے بعد پھر ایک مرتبہ یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں یہ دو آئینی ادارے جو ہیں حکومت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان، یہ ایک دوسرے کے ساتھ پھر ایک تصادم اور ٹکراؤ کی کیفیت نہ پیدا ہو جائے، اور اس پر کافی جو ہے وہ تلخی بھی دونوں اداروں کے درمیان سامنے آئی۔ لیکن اپوزیشن نے بھی اس معاملے پر خوب شور بھی مچایا، اور انہوں نے کوشش بھی کی کہ حکومت کی جو غلطیاں ہیں ان کی نشاندہی کی جا سکے۔ اچھا، اسی دوران بجٹ والا معاملہ آ گیا، بجٹ قومی اسمبلی میں پیش ہوا تو وہاں پر اپوزیشن اور حکومت کے درمیان شدید ہنگامہ رائی ہوئی، اور 3 دن تک یہ ہنگامہ رائی جاری رہی، جس کے بعد یہ طے پایا کہ جناب کارروائی کو سکون سے چلایا جائے گا، اور پھر
اپوزیشن لیڈر نے جب اپنی تقریر کی شہباز شریف صاحب نے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ جو متنازع بل آپ نے 22 منٹ کے اندر 21 بل منظور کرائے ہیں اس کی پر نظر ثانی ہونی چاہیے، تو اسپیکر نے اس کے اوپر ایک نظر ثانی کمیٹی قائم کرنے کا بھی اعلان کیا، لیکن اس کمیٹی کا ابھی تک ایک بھی اجلاس منعقد نہیں ہو سکا۔ اسی دوران اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے ایک اے پی سی بلانے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا جی انتخابی اصلاحات پر ہم ایک اے پی سی بلائیں گے، اور پہلے انہوں نے کہا کہ جون کے آخری ہفتے میں ہوگی، پھر انہوں نے کہا جولائی کے پہلے ہفتے میں ہوگی، لیکن ابھی تک وہ اے پی سی کا مستقبل کیا ہے، ہونی ہے نہیں ہونی، اس کے اوپر اب بڑے شدید قسم کے سوالات ہیں، کیونکہ اب آزاد کشمیر کی انتخابی مہم شروع ہو گئی ہے اور شہباز شریف صاحب بھی جا رہے ہیں، مریم صاحبہ بھی جا رہی ہیں، لہٰذا یہ جو اے پی سی ہے وہ تو پڑ گئی ہے کھٹائی میں۔ اچھا، یہ اسی دوران جب یہ معاملہ چل رہا تھا تو حکومت نے یہ جو انتخابی اصلاحات کا بل ہے اس کا مسودہ نظر ثانی کے لیے بھجوا دیا اٹارنی جنرل خالد جاوید خان کو، اور ان سے کہا کہ جناب آپ اس مسودے کو ذرا دیکھیں اور اس کے اندر جو بھی تبدیلیاں وغیرہ ہیں یا کس طریقے سے ہم اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں، آپ اس معاملے میں اپنی ایکسپرٹ اوپینین دیں۔ یہ معاملہ چلا گیا اٹارنی جنرل آف پاکستان کو۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے یہ تمام جو مسودہ ہے انتخابی اصلاحات کا اس کو پڑھا اور اس کے اندر جو غلطیاں تھیں اس کی نشاندہی کی، اور اس معاملے کو لے کر پھر ہوا اسلام آباد میں اہم اجلاس، جس کا میں نے اس ویلاگ کے آغاز میں آپ کے ساتھ ذکر کیا۔ اس اجلاس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی موجود تھے، اس اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان بھی موجود تھے، بابر اعوان صاحب بھی موجود تھے، بیرسٹر فروغ نسیم صاحب بھی موجود تھے، اور وزیر اعظم کے چند جو قریبی ساتھی ہیں وہ بھی اس اجلاس میں موجود تھے، اور انہوں نے بھی اس اجلاس کے اندر اپنا جو حصہ ہے، اپنی جو اوپینینز ہیں وہ انہوں نے پیش کی۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے خاصے اس معاملے میں ٹھوس دلائل دیے، اور اس حد تک دیے کہ جو وزیر اعظم تھے وہ خاصی حد تک ان کی باتوں سے متفق نظر آ رہے تھے، لیکن وزیر اعظم کو جو خوش کرنے کے لیے لوگ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے بھی بڑے پرجوش اور جذباتی انداز میں اپنے جوابی دلائل دیے، جس میں بابر اعوان خاصی حد تک پیش تھی، اور انہوں نے وہی موقف اختیار کیا کہ جناب قانون سازی ہمارا حق ہے، الیکشن کمیشن ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ہم الیکشن کمیشن کی ڈکٹیشن مانیں گے، اور ہم اس بل کو سینٹ سے بھی منظور کرا لیں گے، آپ اس کی فکر نہ کریں، ہم جس طرح وہ کہتے ہیں نا آسمان سے تارے توڑ لائیں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ بابر اعوان صاحب کو آتا ہے طریقہ یہ والا نا سارا خوش کرنے کا، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ ہی اپنے روابط رکھے ہیں۔ جب وہ پیپلز پارٹی میں تھے تو براہ راست آصف زرداری صاحب کے ساتھ ان کا ٹانکا فٹ تھا، اور اب جب پی ٹی آئی میں آئے ہیں تو انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ ٹانکا فٹ کر لیا۔ یہ ان کا کریڈٹ ہے کہ وہ ہمیشہ ٹاپ پرسنالٹی کے ساتھ ہی اپنے رابطے رکھتے ہیں۔ خیر، اس اجلاس میں فروغ نسیم صاحب نے دبے الفاظ میں اٹارنی جنرل آف پاکستان کی باتوں کی تائید کی۔ انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کچھ باتیں ٹھیک ہیں، کچھ باتوں پر ہم اس کو اس طریقے سے موڑ لیتے ہیں، ان الفاظ کو ان الفاظ کے ساتھ بدل دیتے ہیں، ہماری بات بھی رہ جائے گی، ہمارا سبکی بھی نہیں ہوگی، لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ جناب حکومت پیچھے ہٹ گئی ہے، حکومت ڈر گئی ہے، الیکشن کمیشن جیت گیا ہے۔ جیت ہار کے چکر سے ہم نکل جاتے ہیں، ہم اس کو ذرا دائیں بائیں کر کے معاملے کو آگے چلاتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے اس موقع پر اٹارنی جنرل آف پاکستان کے حق میں ووٹ دیا، اور انہوں نے عمران خان نے جب بابر اعوان نے ان کو جب وہ اپنا کانسنٹ دے رہے تھے خالد جاوید خان صاحب کو اٹارنی جنرل آف پاکستان کو، تو اس موقع پر بابر اعوان نے ان کو ٹوکنے کی بھی کوشش کی، جس پر عمران خان نے ان کو چپ رہنے کا کہا کہ جناب آپ اس معاملے میں مت بولیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے ان کو سخت ہدایت بھی کی کہ اب آپ نے آئندہ سے جو اٹارنی جنرل آف پاکستان کی رائے ہے اس کے اندر آپ نے روڑے اٹکانے کی اور اختلاف کرنے کی آپ نے کوشش نہیں کرنی۔ اور اسی اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان اس معاملے کو لے کر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں یعنی کہ اپوزیشن اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے ساتھ بھی بات کریں گے، اور پھر جو ہے جو ان کو گو ہیڈ مل گیا اٹارنی جنرل آف پاکستان کو، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان نے اس کے بعد ملاقات کی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کے ساتھ، اور اس ملاقات میں انہوں نے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہیں ان کی رائے کو بھی سنا،
اور جو ان کی مطالبات تھے، جو ان کے تحفظات تھے، اس پر بھی ان کی بات ہوئی، اور خالد جاوید خان نے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں انہیں اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ حکومت جو آپ کے اعتراضات ہیں ان اعتراضات پر یہ جو بل ہے اس کے اندر ترمیم کرنے پر آمادہ ہے، اور وہ تمام شکیں اس بل سے ہم نکال لیں گے، جس کے ذریعے ووٹر لسٹوں کی تیاری اور حلقہ بندیوں والا کا جو اختیار ہے وہ الیکشن کمیشن سے لے کر نادرا کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ یہ ہم اس پر بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور یہ معاملے کو ہم واپس لینے کے، جس پر جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں انہوں نے ان کا بڑا شکریہ ادا کیا کہ جناب آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے، اور آپ نے ایک آئینی ادارے کے جو تحفظات ہیں جو اس کو اچھے طریقے سے ایڈریس کیا۔ اس موقع پر ای وی ایمز کے حوالے سے بھی خالد جاوید خان کی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان صاحب سے بات ہوئی۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ ہمیں ٹیکنالوجی کے استعمال پر کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹیکنالوجی کو بالکل یوز ہونا چاہیے، اور اگر اس کے نتیجے میں انتخابی عمل میں شفافیت آتی ہے، انتخابی عمل زیادہ شفاف ہوتا ہے، تو ہم تو اس میں سب سے زیادہ خوش ہوں گے کہ ہمارا برڈن شیئر ہو جائے گا، لیکن وہ ٹیکنالوجی کو کسی بھی صورت کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہونی چاہیے جس کے اوپر اپوزیشن یا باقی تمام لوگ اعتراض کریں، اور جس سے الیکشن کمیشن کی جو اختیارات ہیں اس کے اندر بھی مداخلت نہ ہو، اور جو الیکشن کا عمل ہے وہ بڑے اچھے اور مؤثر انداز میں ہونا چاہیے۔ ٹیکنالوجی ایسی ہونی چاہیے جس کے اوپر جہاں پر ہیکنگ کا خطرہ نہ ہو، لہٰذا جو بھی اس معاملے میں پیش رفت کی جانی چاہیے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اٹارنی جنرل کو بتایا کہ ہم نے 32 نکات اس حوالے سے تیار کیے تھے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کی استعمال کے حوالے سے۔ وہ اگر ملحوظ خاطر رکھے حکومت اور وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، وزارت آئی ٹی، تو زیادہ اچھی بات ہے، اور اس کے نتیجے میں جو مشین تیار ہوگی وہ ہمارے لیے زیادہ قابل قبول ہوگی۔ اس موقع پر جو دوسرا معاملہ زیر بحث آیا وہ تھا ووٹر کی شناخت کا، کیونکہ الیکٹرانک مشین کے اندر جب آپ شناختی کارڈ ڈالیں گے تو وہ اس کے پیچھے لگی ہوتی ہے بار کوڈ، جس کے نتیجے میں وہ تمام جو شناختی کارڈ کے ذریعے جو انفارمیشن ہے وہ پریزائڈنگ آفیسر کے سامنے آتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے جو آئین یہ کہتا ہے کہ یہ خفیہ رائے دہی ہوگی اور ووٹر کی نشاندہی اس طریقے سے نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس معاملے پہ اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ جو ووٹر کی سیکریسی ہے اس پر کسی بھی صورت میں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ تو خالد جاوید خان نے اس بات پر بھی ان کی تائید کی، ان کا ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، میں نے آپ کے پوائنٹس نوٹ کر لیے ہیں، اور میں اپنی رپورٹ بنا کر آپ کے نکات کے ساتھ وہ میں پرائم منسٹر آف پاکستان کو پیش کر دوں گا، جس کے نتیجے میں یہ معاملہ آگے بڑھنے کا امکان ہے، اور جلد اس معاملے میں پیش رفت بھی ہوگی، اور جو پیش رفت ہوگی اس سے میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اس حوالے سے جو موقف ہے وہ بالکل درست ہے، کیونکہ آئین کے تحت جو اختیارات الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حاصل ہیں وہ کسی بھی صورت کمپرومائز نہیں کیے جا سکتے۔ کوئی ایکٹ آف پارلیمنٹ کسی بھی طریقے سے آئین کے دیے ہوئے اختیارات سے اوپر نہیں ہو سکتا، ایکٹ آف پارلیمنٹ اس سے نیچے ہی رہے گا۔ ہاں البتہ ایک آئینی ترمیم جس کے لیے 2/3 اکثریت موجود ہونی چاہیے، اس کے نتیجے میں جو بھی آئینی ترمیم ہوگی اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، لیکن وہ آئینی ترمیم بھی آئین کے بنیادی ڈھانچے کے ساتھ متصادم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بنیادی شرائط ہے کسی بھی قسم کی قانون سازی کے لیے یا آئینی ترمیم کے لیے، اور اگر آپ اس کے اوپر کمپرومائز کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئین سے روگردانی کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا موقف بھی درست ہے، اور اس معاملے میں جو خالد جاوید خان اٹارنی جنرل آف پاکستان ہیں انہوں نے جو رول پلے کیا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ وزیر اعظم کے سامنے، حکومت کے سامنے، اتنے بڑے دماغوں کے سامنے، بڑوں کے اجلاس کے اندر اس طریقے سے بات کرنا ٹھوس موقف کے ساتھ، 2 ٹوک لہجے کے اندر، یہ بڑی بات ہے اور اس کی تحسین ہونی چاہیے۔ ویل ڈن خالد جاوید خان صاحب، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔